العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن نمبر 15 کے اندر میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت 1 اور 2 کا مطالعہ کریں گے، اور گرامر میں 2 الفاظ ہیں وہابہ وعدہ، ان 2 الفاظ سے مشق کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کا اعادہ یا پچھلے اسباق کا بھی مختصراً ہم اعادہ کر لیتے ہیں۔ تو کیا پڑھا اس سے پہلے سبق کے اندر آپ نے؟ تو نزول قرآن مجید کا مقصد کیا تھا؟ تدبر اور تذکر کیا ہے؟ غور و فکر اور تدبر اور نصیحت حاصل کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ایک عربی کا لفظ ہے ایک اردو کا ہے، ٹھیک ہے؟ اصل بات یہ کہ غور و فکر کرنا، سمجھنے کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد اس کی باتوں پر عمل اپنی زندگی میں لانا، یہ ہے تدبر۔ اور قرآن اس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے، یہ دیکھ لیں۔ آج ہم جس مقصد کے لیے قرآن کریم کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مقصد نہیں ہے قرآن کا، صرف برکات حاصل کر لینا، چند مواقعوں پر پڑھنے کے لیے قرآن کریم نازل نہیں ہوا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کا یہ کمال رکھا ہے، یہ کتاب ہے ہی ایسی منفرد کتاب ہے کہ جس مقصد کے لیے نازل ہوئی اس مقصد سے ہٹ کے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ کمالات رکھے ہیں، لیکن اصل مقصد ہے کہ اس پر تدبر کرنا اور پھر تدبر۔ اس مقصد کے لیے میں نے اور آپ نے اب محنت کرنی ہے کہ تاکہ لوگ بھی اس قرآن کو اسی مقصد ہی کے لیے لیں اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری کیا چیز پڑھی تھی؟ سمجھنا آسان۔ اسی کے اندر دوسری آیت پڑھتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ نے فرمایا قرآن سمجھنا آسان ہے۔ اور تیسری ایک اور حدیث پڑھی تھی، گرامر میں کیا پڑھا؟ سمیع کے وزن پہ آنے والے الفاظ کون کون سے افعال تھے؟ سمیع، علیمہ، رحمہ۔ سمیع، علیمہ، رحمہ۔ یہاں تک ہمارے، اب ہم یہاں سے آگے جا رہے ہیں تو یہاں تک آپ نے قرآن کریم کے 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ کیا آپ کو محسوس ہو رہے ہیں؟ یقین کر سکتے ہیں آپ؟ چلیے آپ کو خود یقین ہو جائے گا کہ سیکھیں یا نہیں سیکھیں گے، یہاں پہ خود اندازہ ہو جائے گا۔ یاد کتنے رکھے ہوئے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، پڑھ لیے ہیں ہم نے، میں یہ کہہ سکتا ہوں الحمدللہ قرآن کریم کے 50% الفاظ یعنی قرآن کریم کے اندر استعمال ہونے والے اگر 78,000 ہیں، تقریباً 40,000 الفاظ آپ لوگ سیکھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے ہم سورۃ البقرہ کو شروع کریں گے، اور سورۃ بقرہ کے اندر ہم نے 2 چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم صرف لفظی ترجمہ کرتے تھے، الحمد للہ، لی کو توڑا، اللہ کو توڑ کر لفظی ترجمہ کرتے تھے۔ اب ہم ایک سٹیپ آگے جانے لگے، یہاں ہم جو نیا لفظ ہوگا نا اس کو فکرے کی مدد سے سیکھیں گے۔ پہلی چیز، اچھا اشارے سے اب ہم مصحف شروع کرتے ہیں۔ آج سے ہم مصحف قرآن کریم شروع کریں گے نا، ہم قرآن کریم کو اشاروں کی مدد سے سیکھیں گے۔ اشاروں سے مراد موضوع ہے، جیسے کوئی ایک صفحہ ہے نا، اس صفحے کے اوپر جو موضوعات ہوں گے نا ان موضوعات کو بھی ہم اشاروں سے سیکھیں گے، اور تقریباً ہر صفحے پہ تقریباً کچھ میں کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں تقریباً کی بات کرتا ہوں، ہر صفحے پہ تقریباً 4 موضوع ہوتے ہیں، ہاں، یا 4 باتیں ہوتی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہم ان 4 کو اپنے فنگر ٹپس کے اوپر سیکھیں گے، 1 2 3 4۔ یہ صفحہ نمبر 1 ہوگا، یہ صفحہ نمبر 2، صفحہ نمبر 3، صفحہ نمبر 4، صفحہ نمبر 5۔ اب جس صفحے کے اشارے یا موضوع آپ کو یہاں بھی یاد ہو جائیں گے نا، تو جب بھی آپ کے سامنے وہ صفحہ کوئی پڑھے گا آپ کو اس پورے صفحے کا خاکہ وہ سب کچھ ذہن میں آ جائے گا کہ اس میں ابھی کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو وہ یاد ہوں گے تو وہ ہم پڑھیں گے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کتنے آسان ہے۔ اور یہ بات جیسے میں نے پہلے بھی کہی تھی، آج پھر دہرا رہا ہوں کہ جہاں تک مجھے یہ صفحوں کے اشارے زبانیں یاد ہے نا مجھے، وہاں تک مجھے قرآن کریم کی زبانیں یاد ہے۔ اتنی زیادہ آسانی ہے ان اشاروں سے قرآن سمجھنے کے لیے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا کام ہم کریں گے، ایک تو کہہ رہے ہیں اشاروں کی مدد سے سیکھیں گے، اور دوسرا کام ہم لفظی ترجمے کے بجائے اب ہم جا رہے ہیں فکری ترجمے کے اوپر۔ جیسے فار ایگزامپل آپ نے رائب کا لفظ نہیں پڑھا، اس سے
لیکن ذالکہ بھی پڑھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کتاب بھی پڑھا ہوا ہے. تو فرق ہم اب ریب کو اگر سیکھنا ہم نے تو ہم پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب لا بھی ہم نے سیکھا ہوا ہے, فیہ بھی سیکھا ہوا ہے, لیکن ہم ریب کو سیکھنے کے لیے ان دونوں کو بھی ساتھ ساتھ ملا کر پڑھیں گے نا. تو وہ کہ فریز کے اندر سیکھا ہوا لفظ یاد رکھنا زیادہ کیا ہو جائے گا, آسان. یہ تھوڑی سی ایک جو چینج ہوا. اور یہ تو پہلے بھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت کو زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھیں گے. اب آپ دیکھیے گا اس کو ہم کس طریقے سے سیکھیں گے. اب ہم مختصراً سورۃ البقرہ کا تعارف کریں گے. یہاں پر میں ایک بات پہلے واضح کر دیتا ہوں. ہم یہاں پر آپ سورۃ البقرہ ظاہر مصحف براہ راست پڑھنے جا رہے ہیں, تو ہم یہاں پر آیات کی تشریح نہیں کریں گے. ہم ان آیات سے اپنی ذات کے لیے سبق لیں گے. مثلا سورۃ البقرہ کے اندر آغاز میں ہی کچھ آیات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ منافقین کی بات کے بعد چلتے ہیں کس کی طرف, یہودیوں کی طرف. بنی اسرائیل سے ہے نا, بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے بات کرتا ہے کچھ رکوع. اب وہاں پر ان سے بات کہی گئی ہوگی, لیکن ہم نے اس بات سے اپنی ذات کے لیے سبق لینا ہے. اب یہ ان کا رویہ تھا یا ان سے یوں کہا گیا تھا, اب اس میں میرے لیے کیا پیغام ہے. تو ہم نے اس طور ان آیات کو اب کیا کرنا ہے, لینا ہے. اور سورۃ البقرہ مدنی سورہ ہے, اور مکی اور مدنی سورتوں کے اندر کیا فرق ہے جی؟ ہجرت سے پہلے ہجرت کے بعد, جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں وہ مکی کہیں گے, اور جو ہجرت کی بات نازل ہوئی وہ مدنی. گو کہ صورت کے اندر کچھ آیات شاید ایسی ہوں گی بھی جو بعد میں بھی نازل ہوئی ہوں, لیکن مضمون کے لحاظ سے پھر ان کو اسی صورت میں شامل کیا گیا ہے. اور یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے کی طرف ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. اور سب سے زیادہ احکام, اس صورت کا اندازہ بھی لگائیے کہ ہم اس کے حوالے سے بھی پڑھیں گے اہمیت. سب سے زیادہ احکام بھی یا زیادہ تر احکام بھی اسی صورت کے اندر موجود ہیں. اوامر اور نواہی دونوں, کیا کچھ کرنا ہے حکم, جس چیز کا اللہ نے حکم دیا نا, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, یہ ہوتے ہیں اوامر. اور نواہی, یہ سود نہ کھانا, حرام نہیں کھانا, یہ ہے نواہی. اور ڈوز اینڈ نوٹس, سوری اوامر, ہاں امر ہے نا اوامر, اور نواہی نہیں ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس, یعنی یہ کریں یہ نہ کریں. ٹھیک ہو گیا. وہ سب سے زیادہ اسی صورت کے اندر موجود ہے. اب ذرا اسی لیے کہتے ہیں کہ احکامات جو ہیں کہاں پہ نازل ہوئے, جب ریاست بن گئی ہے, اب ہم نے زندگی گزارنی ہے. اس زندگی کو گزارنے کے جو اصول ہے, معاشی زندگی ہے, معاشرتی زندگی ہے, آئلی زندگی ہے, وہ ساری کے اوپر پھر کیا ہو جاتی ہیں, وہ زیادہ تر جا کے مدینے کے اندر اس کے اوپر چیزیں ملتی ہیں. تو اس صورت میں ہمارے لیے ایک تو یہ پیغام ہے کہ ایک اللہ کا جو خلیفہ ہے, جو نائب ہے, حقیقی نائب کیسا ہونا چاہیے. اور ہم سب اللہ کے نائب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق سے پہلے, بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے کہا تھا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا ہوں, پیدا کرنے والا ہوں. اور اگر صرف اور صرف یہ رکوع, سجود, نمازیں, تہجد پڑھنا ہوتی یا تلاوت قرآن کرنی ہوتی, تو فرشتوں نے اس چیز کا اللہ کے سامنے اعتراف بھی کیا کہ نحن نسبح بحمدک, ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں, تیری پاکیزگی کرتے ہیں, ونقدس لک. فرشتوں نے اسی کا اظہار کیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم سے صرف اور صرف یہ نمازیں, عبادات مقصود نہیں, بلکہ ہم اللہ کے نائب ہیں. اور وہ آپ انشاءاللہ سبق میں پڑھیں گے, لیکن یہاں پر بھی اس کی مناسبت سے کہہ دیتا ہوں, نائب کا کام یہ ہے, اگر ہم اللہ کے نائب ہیں تو میرے اور آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو نافذ کریں, تو اپنی زندگی کے اوپر اور اپنے معاشرے کے اوپر. یہ ہوتا ہے نائب کا کام. تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے اصل میں, لیکن آج ہم اس ذمہ داری کو بھول کے کچھ اور ذمہ داریاں نبھانے کی طرف چل پڑے ہیں. اور اس صورت کے اندر کچھ اور مضامین بھی ہوں گے. قرآن مجید کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ متقین کے لیے کیا یہ ہدایت ہے. یہاں ایک بہت اہم بات ہے, متقیوں کے لیے اللہ نے فرمایا, بہت زیادہ علم رکھنے والوں کے لیے, مفسرین کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا. ہدایت کس کے لیے قرآن کریم؟ متقی کے لیے ہدایت. تو گویا کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, متقی بننا پڑے گا, علم کے ساتھ ساتھ متقی ہونا پڑے گا. اور منافقین اور جھٹلانے والوں کے لیے کسی قرآن کریم سے کوئی ہدایت, کو قرآن کریم سے کوئی ہدایت نہیں ہوگی. اور یہ ہدایت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی, ان کو دی گئی. اس کے بعد بنی اسرائیل کو دی گئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی, اور پھر اس کے بعد ہماری طرف یعنی امت محمدیہ کو اب ہمیں یہ دی گئی ہے. اور اب ہمیں دی گئی ہے, لہٰذا ہمیں ایک زمین کے اوپر حقیقی نائب بن کر, اور کس کا نائب؟ اللہ کا نائب. آپ میں کسی ادارے کے پرنسپل ہیں, اور اس ادارے میں جو آپ کے نائب ہوتے ہیں, تو جب کس طریقے سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں. یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں, حقیقت میں تو برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا.
اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اپنی جو ذمہ داری ہے جو اللہ نے ہمیں ذمہ لگائی ہے جو کام ہم ان کو کتنا ہی نبھا رہے ہیں ویسے سوچا جائے تو سورۃ البقرہ کے کچھ کہہ سکتا ہوں یہ تقریباً موضوعات یہ آپ کے سامنے احکامات بھی دیکھ لیں اور اس سے پہلے کچھ موضوع چلے آگے. سورۃ البقرہ کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں یا بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم مختصر دیکھتے ہیں. ایک تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو روشن صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی کس طریقے سے دو بادل ہوں یا دو سائے بار. اب اس دن انسان کو سایہ چاہیے ہوگا نہیں چاہیے ہوگا تو گویا کہ ہمیں ان صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اپنے گھروں کو سوچے کہ ہمارے گھر بھی قبرستان تو نہیں ہے اللہ نہ کرے کہیں ایسا ہو. شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے. تو شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں تو سورۃ البقرہ کو پڑھنے کا اہتمام کریں. اور یہ اس موضوع سے ہٹ کے بات ہو جائے گی. آج تقریباً ہم دیکھتے ہیں بہت کم گھر میں نے ایسے دیکھے ہیں جس گھر کے اندر رہنے والے سارے افراد اس طریقے سے زبان سے میٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے وہ دل سے بھی ٹھیک ہے. بہت کم گھر ایسے ہوتے ہیں بالخصوص ساس اور بہو کا جو رشتہ ہوتا ہے. باقی رشتوں کو مجھے نام بھی نہیں آتے ہیں تو جو گھر بہو آئی ہے جیسے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں یہ سارے یہ سبھی دل سے نہیں ہوتے. بہت کم جگہ ایسی جہاں دل صاف ہوتا ہے ایک دوسرے کے. اور کیوں کر ہو صاحب کہ شیطان کا جو سب سے بڑی جس چیز کو اسے شاباشی بھی ملتی ہے اس کے شیطان گڑوں کہیں گے جو کہیں گے ان کو وہ اس بات پہ کہ جو دوسروں سے ایک دوسرے کو کیا کرے بالخصوص میاں اور بیوی کو کیا کرے جدا کرنے کا کام کرے. تو اس کا جو سب سے بڑا یہ بھی کام ہوتا ہے نا دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کرنا. حسد ہے کینہ ہے جو مرضی آپ اس کے لیے کہہ دیں. حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص اپنے کہیں سے آتا ہے گھر میں داخل ہوتا ہے مفہوم ہے اگر وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لے چلے پہلے کرتے ہیں جو نہیں لیتے. اگر وہ گھر میں داخل ہو کے اللہ کا نام نہیں لے مفہوم ہے الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اللہ معاف فرمائے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن اس کے ساتھ گھر میں جاتے ہیں. تو مطلب کیا پڑھنا دیکھ لو اللہ کچھ اللہ کا نام لے لے الحمدللہ پڑھ لے بسم اللہ پڑھ لے گھر میں داخل ہوتے ہوئے جو گھر میں آئے تو ہاں سب جو مرضی لیکن جو نہیں کرتے ان کی بات کرتا ہوں. ہاں نہیں اللہ کا نام ایسے کرتا. تو شیطان اس کے ساتھ جاتا ہے اور دوسرا شیطان اس شیطان کو کہتا ہے آج تیرے لیے اس گھر میں رہنے کی جگہ ہے. پھر اسی طریقے سے اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور کھانا کھاتے ہوئے بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو دوسرا جن اس کو کہتا ہے کہ تیرے گھر میں تیرے لیے جس گھر میں کھانے کی جگہ بھی ہے اور رہنے کی جگہ بھی. اگر ہم نے اپنے گھروں کے اندر شیاطین کو جگہ بھی دی ہوں اور ان کو کھانا بھی کھلا رہے ہوں اس گھر میں سکون اور محبتیں کیسے ہو سکتی ہیں. اور اسی حدیث کا دوسرا پہلو کہ جو کوئی اللہ کا نام لیتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے تو اس جن کو اس شیطان کو دوسرے شیطان کہتا ہے تیرے لیے اس گھر میں رہنے کی جگہ نہیں ہے. اور جب وہ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام لے گا تو تبھی پھر اسے کہتا ہے کہ تیرے لیے اس گھر میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ رہنے کی جگہ. تو اس لیے کوشش کریں اپنے گھروں سے اس کے لیے ایک تو آپ اپنے ذات خود پابند ہوں اور اپنے گھر والوں کو اس کے لازم پابند کریں. اپنے بچوں کو سب کو کہ کھانا کھانے کے شروع میں اللہ کا نام لیں بسم اللہ سے اس کو شروع کریں اور آخر میں الحمدللہ. اور گھر میں داخل ہو تو لازمی اللہ کا نام لیں تاکہ کم از کم کسی حد تک تم ان ظالموں سے بچے ان شیطان سے بچے. ہم شروع کے اندر پہلے 5 صفحات پڑھیں گے اپنے دائیں ہاتھ کی مدد سے. ٹھیک ہے پہلے 5 صفحات کے اندر ہم پڑھیں گے کیا وہ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا. یہ آسان سی بات ہو گئی ہے. پہلے صفحے کے اندر یا دوسرے میں کچھ متقین کی بات ہے پھر کافرین کی بات ہے یعنی متقین کے لیے ہدایت ہے کافرین کے لیے نہیں ہے منافقین کے لیے نہیں ہے. پھر قرآن کی دعوت ہم پڑھیں گے قرآن کا چیلنج بھی ہے. یہ ساری باتیں صفحہ نمبر 4 تک. اس کے بعد آدم علیہ السلام کا قصہ ہوگا کہ وہ جو جنت جب تخلیق آدم ہوئی پھر اس کے بعد فرشتوں سے کہا سجدہ کریں. اس سے پہلے اللہ نے اسماء سکھائے نام سکھائے پھر جنت میں گئے پھر جنت سے نکلوانے کا ذریعہ بنے. یہ سب کچھ ہم صفحہ نمبر 5 میں پڑھیں گے. یہ پہلے 5 صفحات یہ آپ کے سامنے صفحے پر ہے. صفحہ نمبر 1 2 3 4 اور 5 تو ہم ان کو سیکھیں گے اپنے دائیں ہاتھ سے. یہ آپ کے 5 صفحات.
اچھا ہو جائیں اگر انگلیاں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوتی تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا سلائڈ کو دیکھ کے پریکٹس کی ہے، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس کا سلائڈ دیکھے. نہیں ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، زبردستی چھوڑ دیں. سر یہ والی کھل رہی ہے. چلیں نہیں ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ چھوڑ دیں. ایسے تو ہو رہی ہے نا، ایسے تو ہو رہی ہے، ہو گئی. ایسے تو ہو جائیں گی نا سامنے. اچھا یہ پہلا صفحہ، دوسرا اور تیسرا، چوتھا اور پانچواں. کہ دیکھیں نا دونوں صفحے آمنے سامنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا تیسرا صفحہ آمنے سامنے ہے، چوتھا پانچواں صفحہ آمنے سامنے ہے. یہ کیسے ہے اب یہاں پر مقصد کی ترتیب سے، ٹھیک ہے جی 15 لائن والا مصحف جی. جو ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا 15 لائن والے مصحف کے حوالے سے سب کچھ پڑھا، ٹھیک ہے. تو یہ ہیں آپ کے 5 صفحات. ہم ان کو سیکھیں گے کس طریقے سے، اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں کی مدد سے یا سپورٹ سے جیسے اپنے. اچھا ان 5 صفحات پہ یہ 20 اگر آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے اشارے مضامین ہیں. یہ سب آپ کو دکھا رہے ہیں. ہاں اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقین کی صفات، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے، آگ کی مثال، مچھر کی مثال، آگ کی مثال، بارش کی مثال، گمراہ کون، اور قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے، خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم یا ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، فسلانہ اور توبہ. یہ 20 اشارے ہیں. یہ پہلے 5 صفحات کے اندر ہم نے سر یہ چیزیں پڑھی، لیکن ایک سبق میں ایک ہی اشارہ پڑھیں گے بس. البتہ یہ جو پہلا صفحہ ہے ہمارے پاس جس ترتیب سے مصحف ہے اس میں یہ 2 ہوتے ہیں، ایک نہیں، کیونکہ سورۃ الفاتحہ ایک صفحے پہ ہے اور یہ سورۃ البقرہ کی جو پہلی 4 آیات ہیں یہ دوسرے صفحے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے ان دونوں کو ایک ہی صفحے پہ رکھا ہے کیونکہ تقریباً ہر صفحے کو ہم نے جو اوریج کیا تھا نا 20 کیا ہوتا ہے صفحات کا ایک صفحہ ہے. اس کو جب ایک کریں گے تو تب جا کے شاید 20 کی ترتیب بن سکے گی، ٹھیک ہے. تو اس میں پہلے 2 اشارے آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دونوں پڑھ لیے نا، اللہ کی سورۃ الفاتحہ پڑھ لی ہے. اب ہم یہاں تک دیکھیے نا اگر تو یہ تقریباً تعریف ہی کی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کے بعد ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ ہدایت کی دعا. تو ان کے دعا تو یہ دونوں ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ دفعہ چلیے میرے ساتھ پڑھ لیں. ایسے کر سکیں گے آپ لوگ ویسے؟ چلیے اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، ہدایت کی دعا، اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف. اچھا یہ لفظ ہدایت نہیں ہوتا، ہی ہوتا ہے ہدایت کی ہدایت، ٹھیک ہے. ہاں کے نیچے زیر زبر نہیں ہے. ہدایت کی دعا، ہدایت کی دعا، اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا. ہدایت کی دعا. یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا. آگے چلتے ہیں. صفحہ سورۃ البقرہ کا ہے تو اس میں صفحہ اشارہ ہمارا تیسرا ہوگا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، متقیوں کی صفات، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. متقیوں کی صفات. یہ ہیں یہ مطلب ایک یہاں آ رہا ہے ایک یہاں ہاں ہے. یہ نیچے ہتھیلی 1 پہ. 2 3 4 ہتھیلی کے اندر 4 پورشن. چلیں پھر دوہرا لیجیے. اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. متقیوں کی صفات. اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. متقیوں کی صفات. یہ 4 اشارے ہیں اور آج ہم ان میں سے تیسرا اشارہ پڑھیں گے. وہ کیا ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت. سارے بولے کیا ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت. متقیوں کے لیے ہدایت. آج ہم اس کو پڑھتے ہیں. تو پہلے یہاں پر آپ کو نا ہر صفحے پہ اندازہ ہو جائے گا. یہ جو باکس رکھ دیا گیا ہے ان الفاظ کے، تو یہاں پہ وہ الفاظ ہوں گے جو آپ نے نئے ہوں گے، جو آپ نے نہیں پڑھے ہوں گے. تو یہ شروع میں ایسے آپ کو ہائی لائٹ ہو کے نظر آ جائیں گے. تو وہ ہے کہ یہاں کتنے الفاظ ہیں جو آپ نے نہیں پڑھے ہوئے ہیں؟ لا لا پڑھا ہوا ہے ہے اس میں. ایک، یہ نہیں پڑھا. اور کون سا نہیں پڑھا؟ ہدا نہیں ہدایت. سر ہدن نہیں پڑھا تھا لیکن آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کل کتنے الفاظ اس پورے کے اندر؟ 3 ہو گئے نا. نہیں، اس پورے 2 آیات میں کل کتنے الفاظ ہیں؟ چلیں پہلے کو چھوڑ دیں. 7 ہے. چلیے 7 ہے تو 7 میں سے کتنے نئے آپ کے لیے؟ 3 کر لیتے ہیں. تو کتنے پڑھے ہوئے؟ 4 پڑھے ہوئے ہیں، 3 آپ کے لیے. چلیے ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں چلو ہدن بھی نہیں پڑھا ہے، متقین بھی نہیں پڑھا ہے، لیکن فی ہی پڑھا ہوا ہے، لا پڑھا ہوا ہے، کتاب اور ذالک ہے تو سارے پڑھے ہوئے ہیں. نیل پہ پڑھا ہوا ہے. تو وہ ہے کہ جو ہم نے ابھی کہا کہ آپ کو 50% قرآنک ورڈز آپ اس وقت تک پڑھ چکے ہیں.
تب آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ واقعات ہم پڑھ چکے ہیں یا نہیں پڑھ چکے. اب ساتھ ساتھ دوسرا بہت اچھا کام ہماری ریویژن ساتھ ہوتی جاتی ہے. کسی بھی چیز کی جتنی دفعہ آپ ریویژن کرتے ہیں جتنا اس کو دہراتے ہیں نا وہ اتنا پختہ ہوتا جاتا ہے. اب ساتھ ساتھ ہماری پچھلا جو ہم پڑھ چکے نا اس کی پختگی بھی ہوتی جائے گی. اور اس کی پختگی کی ایک صورت ہے اگر میں یہاں بس ترجمہ کر کے گزر جاؤں گا تو اس کی پختگی نہیں ہوگی. اس کا بہترین حل یہ کہ جو پڑھ چکے ہیں نا اس کو آپ لوگ ذرا بولیں گے بتائیں گے یہ پڑھا ہے اس کا اشارہ یہ بنتا ہے یہ فلاں پڑھا ہے یوں ہوگا تو تب جا کے اس کا صحیح فائدہ ہوگا. پھر آپ کی وہ صحیح طریقے سے اس کی ریویژن ہوگی. آئیے پہلے ہم ان آیات کو سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ان کا مطالعہ کریں گے. اب ہم آئیں گے لفظی ترجمے کی طرف. اچھا یہاں ایک چیز ہوگی اب ہم جو لفظ پڑھتے جائیں گے نا تو نیچے جو ترجمہ یہاں لکھا پہلے تو نا ہر لفظ کا ہم نیچے ترجمہ لکھا تھا. اب ہر لفظ کا نہیں لکھا ہوگا صرف انہی الفاظ کا لکھا ہوگا جو آپ نے نہیں پڑھے. یعنی جو یہاں پر جو فیز بنے ہوئے یہاں پر یہ ذالک الکتاب کا نیچے ترجمہ نہیں لکھا ہوگا کیونکہ آپ پیچھے اس کو پڑھ چکے ہیں. صرف لا ریب فیہ کو اس کو یا صرف فیہ کو ریب کو لکھا ہوگا یا کچھ یعنی جو نہیں پڑھے صرف ان کے بارے میں لکھا ہوگا. ٹھیک ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں. الف لام میم یہ حروف سارے بولیں مقطعات نہیں مقطعات. مقطع یہ غلط ہے ہم لوگ کہتے ہیں حروف مقطعات ہے تو مقطعات نہیں ہوتے مقطعات ہیں. تو یہ الگ الگ ان کو کہہ سکتے ہیں آپ توڑ توڑ کے پڑھے جاتے ہیں. یا اگر میں کہتا ہوں کہ یہ ان کے نام سے پڑھے جاتے ہیں جو آپ آسانی کے ساتھ بولتے ہیں. اس کو الف بولتے ہیں. یہ الف اس کا نام ہے ساؤنڈ الف نہیں ہوتا ہے یعنی اس کو پورے لفظ کی طرح پڑھتے ہیں. اب ان کے نام سے پڑھتے ہیں یا الگ الگ توڑ کے ان کو پڑھا جاتا ہے. ذالک الکتاب یہ کتاب ہے. ذالک کا معنی تو وہ پڑھا تھا آپ نے تو آپ یہاں یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے اوپر اسباق میں بات کریں گے. یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ. لا کا معنی ہے نہیں پیچھے پڑھ لیے. ریب کہتے ہیں شک. عربی میں ریب کا کیا معنی ہے سارے بولے ریب کا معنی شک. اور فیہ ہی سے مراد کیا ہے یعنی قرآن کی طرف اشارہ کتاب کی طرف. تو یہ مؤنث ہے مذکر ہے مذکر. ٹھیک ہے ہم نے پڑھا تھا کتاب انزلناہ یہ بھی فی ہی سے مراد کتاب ہے. عربی میں یہ مذکر ہے. آگے پڑھیں گے یہ کون سے مذکر ہے جب ہم پڑھیں گے تو کیا کچھ بن جائے گا وہ بات کی بات ہے. تو لا ریب فیہ کیا معنی ہوگا اس کا نہیں ہے کوئی شک اس میں. بلکہ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کریں گے کہ جو نیا لفظ آئے گا اس کو ہم 2-3 دفعہ دہرائیں گے تاکہ وہ ہمیں کیا ہو جائے یاد رہے. جی پھر بتائیے لا ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک اس میں. لا ریب نہیں نہیں کوئی شک. یہ شک آپ کہہ سکتے ہیں لا ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک اس میں. ہدی للمتقین ہدن ہدایت ہے. ہدن ہدایت ہے اور اس کا اشارہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا ہے ٹھیک ہے. یہ اس کا ہدن کا مطلب اشارہ یہ تھا. تو ہدن ہدایت ہے للمتقین. للمتقین کا معنی ہے متقین کے لیے. لی کا معنی ہے لیے اور متقین یہ ہم آگے پڑھیں گے اس کا اشارہ کیا ہوگا یہ ایسے ہوگا. متقین یعنی پرہیزگار. پرہیزگار کون ہوتے ہیں ہم آگے اسباق میں دیکھتے ہیں. اب ہم اس سے مختصراً اسباق دیکھیں گے اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم نے اس کے لیے تشریحات کے اندر جانا ہمارے لیے ممکن نہیں کیونکہ وقت بہت کم ہے. اور دوسری بات ہم سیکھ رہے ہیں عمل کے لحاظ سے. پہلی بات ہے الف لام میم ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں یا سوری مقطعات کہتے ہیں. ایسے حروف جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین ان کے معنی کے بارے میں جانتا ہے. یا ہم کیسے اللہ ہی جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا لیکن صحابہ کو یا باقی اس کے بارے میں نہیں جانتے. اصل میں ایک تو یہ بات ہے کہ یہ صرف الف لام میم ایک اس سورہ کے آغاز میں یعنی سورہ بقرہ سے ہٹ کے 5 اور سورتوں کے شروع میں ہی آئے. کون الف لام میم. اور کل جو صورتیں قرآن مجید کے اندر ان میں سے 29 صورتوں کے ساتھ آغاز میں یہ حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں. اصل میں جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہوا اس زمانے میں اس وقت کے جو لوگ تھے ادیب تھے شعراء تھے لکھنے پڑھنے والے عرب والے وہ زیادہ تھے نا ادب والے لوگ خصوص تو وہ اپنے کلام کے اندر اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ جن کا معنی یا جن کے بارے میں صرف وہی جانتا تھا جو اس کو کیا کر رہا تھا بیان کر رہا تھا. ظاہر ہے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اس دور کے جو تقاضے تھے اس کو بھی انہوں نے ایسے پورے ہوتے دیکھا کہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا اپنا ایک انداز اپنایا ہے. اور دوسری چیز جو ہے ذالکہ. ذالکہ کا لفظی مطلب تو ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ اور کوئی بھی وہ ہے اس کے اندر خاص نہیں ہوتا ہے. الذی کے اندر خاص ہوتا ہے وہ جو. ذالکہ اور الذی کے معنی میں فرق آپ یاد رکھ لیں. ذالکہ کا معنی ہے وہ کوئی بھی وہ اور الذی وہ جو کے اندر پر ہو گیا نا کوئی خاص اس نے کچھ کیا یا کچھ کرے گا. لیکن یہاں پر صرف ذالکہ بول کے قرآن مجید کے ساتھ آگے دیکھیں نا الکتاب استعمال کیا ہے.
ذالکہ عام کے لیے، لیکن الکتاب تو خاص ہو گیا نا. تو یہ آپ آسانی کے ساتھ سمجھیں، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی عظمت کو بتانے کے لیے استعمال کیا. اور یہ لفظ ہم اردو میں بھی اکثر استعمال کرتے ہیں، کہیں کسی چیز کے مقام کو بڑا کر کے پیش کرنا ہونا، کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ پین ہے جو میں نے فلاں جگہ سے لایا. مطلب زور دینے کے لیے. ہاں، زور دینے کے لیے، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے. تو یہی بات یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یہاں پر قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. اور عظمت کو بیان کرنے کی فوراً بات کیا فرمایا؟ پہلے تو اس کی عظمت کو بیان کیا، لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اور قرآن کریم اس کی تمام تر نقص سے، تمام تر کمیوں سے، ہر طرح کی عبارات کی، گرامر کی سے پاک ہے. اور اس میں یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ آج کل جو بھی کوئی کتاب، آج کل کی جب بھی کوئی نئی کتاب شائع ہوتی ہے، جب اس کا پہلا ایڈیشن آتا ہے تو اس کے آغاز میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہ پہلا ایڈیشن ہے، اس میں اگر آپ کو کوئی کمی کوتاہی نظر آئے تو ہمیں کیا کیجئے؟ اطلاع دیجئے، تاکہ ہم اگلے ایڈیشن کے اندر اس کو کیا کر لیں؟ اللہ رب العالمین نے پہلے ایڈیشن میں آغاز میں بتا دیا ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ. اور وہ شک و شبہ کس لحاظ سے؟ اللہ کے کلام ہونے کے لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں. وہ کسی قسم کی غلطی، نقص، کمی، وہ اعراب کی غلطی ہے، کسی قسم کی بھی اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تو قرآن کریم آغاز اسی بات سے ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگلی بات ہے ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت. تو قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. متقین کا جو معنی آپ نے پہلے پڑھ بھی لیا ہوگا، جانتے بھی ہیں. اصل میں تقویٰ یہ کا جو لفظی اگر معنی دیں نا، بچنے کو کہتے ہیں، ڈرنا، خود کو روکنا، یہ مختلف معنی ہے. اور مراد کیا ہے؟ ایک تو انسان گناہ سے بچتا ہے، اور یہ دو انداز سے گناہ سے انسان بچتا ہے. یا تو اس گناہ کے انجام کا ڈر انسان کے دل میں آتا ہے نا، تو انسان پھر بھی گناہ سے بچتا ہے، یعنی اللہ کا خوف، عذاب. یا پھر انسان کبھی کبھار آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا کہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کے اندر، چلے اگر مثلا کوئی بندہ، کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے تو بری بات ہے یہ، یا کوئی نسوار برا کام اس طرح ہے، تو اس کے دوست احباب یا کوئی اس کو کہتے ہیں نا چھوڑ دے. میں نے خود ایسے لوگوں کو کہتے ہیں یار نہیں، یہ عادت ہے، نہیں چھوڑ سکتے، بہت مشکل ہے چھوڑنا. کبھی کبھار اگر چھوڑا ہو نا اس نے، تو آپ اسے پوچھے کیوں چھوڑا ہے، تو کہتے ہیں یار مجھے کسی ایسے شخص نے کہہ دیا تھا چھوڑنے کے لیے کہ میں اس کی بات کو ٹھکرا نہیں سکتا تھا. یعنی اس کے لیے جس نے اس کو کہا نا چھوڑنے کے لیے، تو اس کی ناراضگی کا ڈر تھا، یا اس کی بات کو وہ شخص اتنی اہمیت دیتا تھا کہ اس کی بات کو وہ کیا نہیں کرتا تھا، ٹھکرانے. یہ تقوی کا اور معیار ہے کہ میں گناہ سے اس لیے بچ رہا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے اس گناہ کرنے سے منع. اور یہ بھی تقوی ہے، لیکن اس کا اور معیار ہے، میرے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے اللہ نے اس گناہ کو چھوڑنے کا کہا ہے، میں اس لیے اس گناہ کو کیا کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں، اور کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ بات بہت ہی اہم نقطہ ہے، آپ سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہو، چاہے وہ اسلام کا علم ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر تقوی نہیں ہے، علم ہونا اور بات، اب تقوی ہونا یہ اور بات، یہ عمل کے اس میں آ جائے، یہ اصل بات عملی لحاظ سے سارا کچھ، تو پھر وہ ہدایت کو حاصل نہیں کر پا سکتا، کیونکہ یہ اللہ نے خود کہہ دیا وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. ہم اس آیت کی روشنی کی بات کریں گے تو وہ شخص پر تقویٰ اور ہدایت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے. ہدایت کیا ہے یہ ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے، اور اللہ سے ہم کہتے بھی ہیں روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت کیا ہے؟ یعنی کیا کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، یعنی کیا کام کرنے ہیں، کب کرنا ہے، اور خاص بات کیسے کرنا ہے. نماز تو پڑھنی ہے، لیکن کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنے کا کہا، یہ پڑھ کے دکھا. کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے. اور ہماری زندگی میں ہمیں ہر لمحہ، ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہدایت اللہ رب العالمین کی رہنمائی بھی ہے، اور ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اگر ہم ہدایت پر ہوں گے تو پھر ہم واضح اہداف کے ساتھ اور بغیر کسی گمراہی کے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے گمراہی سے، زندگی گزار سکتے ہوں گے. اور اگر ہم ہدایت پر نہیں ہوں گے، ہم سیدھے راستے پر نہیں ہوں گے، تو پھر انسان ادھر ادھر زیادہ تر کیا ہوتا ہے، ڈگمگاتا رہتا ہے. اب ہم ترجمہ کریں گے، میں عربی کے الفاظ پڑھوں گا، آپ نے ترجمہ کرنا ہے. الف لام میم تو حروف مقطعات ہیں، ان کو ویسے ہی پڑھنا ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا
ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک اس میں لا ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک اس میں ہدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے ہدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ کتاب ہے نہیں ہے کوئی شک اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے یہ آگے تو نے پڑھا ہی نہیں ہے ہدی للمتقین اب پڑھیے میں نے یہیں تک پڑھا تھا لیکن وہ آدھا تک پڑھے چلیں دوبارہ پڑھ لیجیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ کتاب ہے نہیں ہے کوئی شک اس میں ہدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین یہ کتاب ہے نہیں ہے کوئی شک اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جزاک اللہ۔ اب ہم ان آیات کریمہ کو زندگی میں لیں گے جو کہ کل آپ نے پڑھا تھا ہر آیت کی مناسبت سے مطالعہ تو کر لیا نا اب اسی کی مناسبت سے تصور اور احساس آپ اپنے اندر سے استعمال کریں گے ہم یہ باہر کے 4 کام کریں گے ہر آیت کی مناسبت سے دعا احتساب قلم اور اب یہاں پر ہدایت کی بات پڑھی ہے نا ہم نے تو اللہ سے کیا دعا کریں گے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی یہ کون یہ دعا پڑھا کرتے تھے تو کیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہدایت کا تقوی کا دونوں چیزیں ہدایت بھی یہاں پر ہم نے پڑھی ہے تقوی بھی پڑھا ہے اور پاک دامنی اور بے نیازی کا پھر دوسری دعا کریں گے اے اللہ قرآن پر میرا ایمان زیادہ فرما پھر اسی کے مناسبت سے ایک اور دعا بنتی ہے کہ اے اللہ مجھے ہمیشہ اس کتاب کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی توفیق عطا احتساب کرتے ہیں آخری اس دعا کی مناسبت سے کہ آج سے پہلے جب بھی میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے کیا میں نے اس قرآن کریم کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی کوشش کی ہے یا ہدایت کی غرض سے پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا ہے اگر پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ چلیے اگر نہیں ہوا تو فوراً پلان کیجیے ٹھیک ہے اور میں قرآن کریم سے ہدایت لینے کے لیے اپنا وقت میں نے صرف کرنا ہے میں نے اپنی صلاحیتیں صرف کرنی ہے اور پھر میں نے تقوی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ میں کیا ہو سکوں قرآن سے ہدایت حاصل کر سکوں اور یہ تقوی ایسی چیز ہے آپ جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں نا جتنا زیادہ اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے کبھی کبھار کم بھی ہو جاتا ہے اور ایمان کی بھی کیفیت ایسی ہوتی ہیں کہ ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے تو اس لیے جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اور اللہ سے قریب ہونے کے مختلف ذرائع ہیں جن میں سے 2 کا میں زیادہ ذکر کرتا ہوں کلاس میں سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ایک ہے نماز اور دوسرا ہے قرآن کریم کی تلاوت کیونکہ نماز میں آپ اللہ سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں اور مخاطب ہیں اور قرآن کریم کے اندر اللہ آپ سے براہ راست مخاطب ہے تو یہ بہترین ذرائع ہیں یا ذریعے ہیں اس لیے ان کو جب بھی کریں جب بھی ہم ان کو روزانہ کرتے تو ہیں لیکن شعوری طور پہ نہیں کرتے بس پڑھ کے گزر جاتے ہیں ان دونوں ذریعوں کو آپ حقیقی طور پر محسوس کرتے ہوئے شعوری طور پہ کیجیے اور تقوی کو اور اس پیغام کو ان آیات کے پیغام کو کیا کرنا ہے لوگوں کو بتائیے اگر ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلے تو یہ بتائیے کہ ہدایت آپ کو ملے گی صرف اور صرف قرآن کریم سے اور دوسری بات اگر ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اپنے اندر تقوی کو بڑھاتا ہے یہ ہے اس آیت کی مناسبت سے تبلیغ اب آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہوگی جو ورک بک میں آپ لوگ پیچھے بہت پریشان ہوتے تھے نا اب ہر آیت کے ساتھ یہ لکھا ہوا ایسا آ جائے گا ابھی آپ آگے بتائیں گے تھوڑا تقویٰ کے اوپر نہیں بس اتنا ہی زیادہ نہیں کیونکہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں نا ہماری زندگیوں میں کہ بس ہم کہتے ہیں تقویٰ لیکن اس سے مراد نہیں سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے سمجھتے ہیں نماز روزہ تقویٰ ہے میں اگر آسان چھوٹا سا اگر جیسے نا اتق اللہ حیث ما کنت حدیث کے حساب سے اللہ سے ڈرو جہاں کہیں مراد کیا ہے کہ گناہ سے بچو اور یہ اس کے لیے میں نے شاید کلاس میں بہت دفعہ کہا بھی ہے کہ جب بھی گناہ کر رہے ہوں یہ اس وقت ذہن میں لازمی لائیں اس وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو خود بخود آپ کیا ہو جائیں گے اس سے ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے ہیں اس آیت سے اب ہم جو آیت ہم پڑھیں گے ہم ان میں سے اسما بھی پڑھیں گے اور افعال بھی پڑھیں گے کون کون سے اسما افعال جو آپ نے چلیے اسما تو کچھ کا انتخاب ہوتا ہے افعال وہ پڑھیں گے ہم کہ جن کا پیٹرن آپ اس سے پہلے پڑھ چکے جن کا نہیں پڑھا ان کو نہیں پڑھیں گے
ٹھیک ہے. تو اسما دیکھتے ہیں. تو الکتاب کیا ہے اس میں؟ اسم ہے, اور اس کی جمع کیا ہے؟ سارے بولے کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب. اور متقین بھی اسم ہے, یہ ہم اس کو اصل پیٹرن تو آگے پڑھیں گے. تو یہ متقین یا متقین واحد ہے, اس کی جمع ہے متقون اور متقین. اس کی کیا ہے یہ جمع ہے متقون اور متقین. اب ہم آگے چلتے ہیں. اس میں افعال جو ہم نے ابھی تک جو پیٹرن پڑھا ہے نا 3 حروف والوں کا, ان میں سے کوئی بھی فعل اس میں استعمال نہیں ہوگا. یہ ہم نے پڑھا تھا فتح, نصر, ضرب, سمع, یہ 4 پیٹرن یا 4 اسٹائل سیکھے. ان 4 اسٹائل میں سے یہاں پر کوئی بھی لفظ نہیں استعمال ہوگا. تو اس لیے ہم فعل ضرور استعمال ہوا, لیکن ان 4 ابواب میں سے کوئی نہیں ہوا. قرآن کریم کے اندر تقریباً ہر لائن میں تقریباً 9 الفاظ ہیں نا, ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں. تو تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ ایک لائن میں 3 اسماء ہوتے ہیں, 3 افعال ہوتے ہیں, 2 حروف ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسم اور فعل بھی اور بھی ہو سکتا ہے, کم بھی ہو سکتا ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ کبھی کبھی ہے. ٹھیک ہے, اکثر ایسے ہی ہے. مثلاً یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں سامنے اسم کا کلر یہ ہے, فعل کا یہ ہے, اور حرف کا یہ ہے, وہی سارا یہاں پر بھی موجود ہے. اسم کا بلو ہے, فعل کا براؤن ہے. ٹھیک ہے نا, 1 2 3 یہ کیا ہے؟ اسماء. یہ افعال 1 اور 2 ہیں, یہ حروف 1 اور 2 ہیں. 1 2 3 حروف ہیں, 1 2 3 کیا ہیں؟ افعال ہیں, اور 2 اس میں کیا ہیں؟ اسماء. یہ آپ ایک لائن پہ دیکھ سکتے ہیں. وہ تو ہم نے لائن کی بات کر رہے ہیں, نہیں لائن 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 ایک لائن میں ہے نا, نیلے کو نیلے تقریباً یہ ریشو ہے نا. آگے چلیں. ٹھیک ہے. اچھا, اصل جو پہلی چیز ہے جو حروف ہیں وہ ما ہے تو وہ ما ہی رہے گا ہمیشہ, حروف بدلتے نہیں ہیں. وہ لا ہے تو ہمیشہ کیا رہے گا؟ لا ہی رہے گا. ان ہے تو ان ہی رہے گا. لی ہے تو لی ہی رہے گا. حروف بدلتے نہیں ہیں. اسماء کے اندر کیا چیز ہے؟ اسماء کی صرف آپ نے واحد جمع سیکھنی بس. اسماء کا معنی بھی نہیں بدلتا. اسماء بھی یہاں حرکات بدلتی ہیں. حرکات وہ چیز ہے جیسے مسلمون, مسلمان, مسلمین, تو معنی تو مسلمان ہی ہے. ہاں, تو صرف اس کی جمع سیکھنی ہے. مسلم کی جمع مسلمون ہے یا مسلمین ہے یا مؤنث سیکھنی ہے. اصل جو چیز چیلنج جس کے اندر ہے وہ ہے افعال. اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فا عین لام, فعل سے کتنی اس کی حالتیں بدلی ہے, ماضی میں, مضارع میں, امر نہیں میں, فاعل مفعول فعل کے اندر. تو کیونکہ افعال میں ماضی, مضارع وغیرہ یہ ساری شکلیں ہوتی ہیں, تو ہم زیادہ تر کی چیز کو اس کے اندر ہمیں وہ ہے کہ اس چیز کو زیادہ محنت کی ضرورت ہے. وہ کس کی ضرورت ہے؟ اسماء تو وہی ہوگی نا, اس کی جمع سیکھنی ہے. اچھا, حروف وہی ہوگی, وہ تو بدلتے ہیں ہی نہیں ہیں. تو جو چیلنج جن چیز کے اندر ہے وہ کس کے اندر ہے؟ تو ہم نے ان کو زیادہ سیکھنا چاہ رہے ہیں. آج ہم آج کے سبق میں 2 افعال مزید پڑھیں گے, وہابا, وعد. لیکن فرق ہے, اس سے پہلے جو آپ نے یہ 4 ابواب, ٹی پی آئی سے کیا مراد ہے؟ ہم گرامر کو ٹی پی آئی کے ساتھ کرتے ہیں. ٹی پی آئی سے کیا مراد ہے؟ سارے بولیے. آج ہم پڑھ رہے ہیں, اس سے پہلے جو آپ نے افعال پڑھ رہے ہیں, ایک تو ان کے اندر 3 حروف ہوتے تھے, 3 حروف والے تھے. ٹھیک ہے. آج ہم جو آگے شروع کر رہے ہیں یہ بھی 3 حروف والے ہی ہوں گے, لیکن ایک چیز فرق آ جائے گا اس کے اندر. کمزور حروف کا کانسیپٹ آپ لوگ جانتے ہیں؟ کمزور حروف کیسے کرتے ہیں؟ حروف علت اردو میں کون کون سے ہیں؟ یہی ہے. عربی میں بھی وہی ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہ چیز آپ اردو میں پڑھے ہوئے پہلے سے. کمزور حروف ہی کہتے ہیں نا. تو انگلش میں آپ لوگ ان کو ویک لیٹرز کہہ سکتے ہیں. یہ جو 3 حروف ہم پڑھ کر آئے ہیں, ان 3 حروف والے افعال کے اندر اگر کسی میں کمزور حرف یا الف, واو اور یا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کے انداز چینج ہو جائے گا. کیسے ہم اس کو دیکھتے ہیں. کمزور حروف یہ 3 ہیں, الف, واو اور یا. پہلی بات, آپ نے جو 3 حروف سے افعال پڑھے جیسے نصارہ, تو وہ نون, صاد اور را مکمل کے مکمل ٹیبل میں ساتھ ہوتے تھے یا کہیں چلے جاتے تھے؟ سب کے ساتھ تھے نا. یہ کام یہاں آگے تھوڑا گڑبڑ ہے, کمزور ہے نا, تھک جاتے ہیں. ہو سکتا ہے جیسے اب میں بتاتا ہوں وعدہ, وعدہ میں ماضی میں واو رہے گا نا, تو مضارع میں وہ چلا جائے گا. تھک گیا نا بیچارہ, زیادہ چل نہیں سکتا. اور اتنے کمزور ہیں کہ جو حکم ہے, حکم سارے بھاگ جاتے ہیں. کوئی نہ حکم کے اندر نہ الف رہے گا, نہ واو رہے گا, نہ یہاں, سارے بھاگ جائیں گے. کمزور ہے نا.
تو وہ بھاگ جاتے ہیں. لیکن ان کی ایک خوبصورتی ہے, ایک اجتماعیت کے ساتھ کام کرتے ہیں. اگر ایک فعل میں فعل ماضی کے اندر الف ہے تو ہو سکتا ہے مضارع کے اندر اگر الف تھک گیا اس کی جگہ پر واو آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیم ورک کے طور پہ بھی کام کرتا ہے. تو آج ہم ان کے حوالے سے کچھ پڑھیں گے. تو پہلے جو سبق ہے, جیسے یہ جو کمزور حروف ہیں بس اوقات لفظ کے شروع میں آتے ہیں, کبھی کبھار درمیان میں آتے ہیں اور کبھی کبھار آخر میں آتے ہیں. جی یہ ہے ایسے ڈاکٹر صاحب نے مثال دی کہ جس شخص کا ہاتھ کمزور ہو تو اس کو کمزور شخص کہا جاتا ہے. تو جس فعل میں یہ کمزور حرف آ جائے ہم اس فعل کو کمزور فعل کہتے ہیں. ان کو اصطلاحات کے اندر کمزور افعال نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں, اصطلاحات کے اندر ان کو کیا کہتے ہیں, حروف علت. علیم سے نا عربی میں علیم بیمار ہے. جی جی آپ پوچھ لیجیے. کہیں دیکھیں کبھی کبھار شروع میں آئیں گے, جیسے یہ وہابہ میں دیکھیں نا واو شروع میں آ گیا نا, کبھی کبھار درمیان میں آئیں گے قالا. اسی طریقے سے کبھی کبھار آخر میں آ جائیں گے جیسے ہدا, خشیہ, رضیہ. تو یہ کبھی شروع میں بھی آ سکتا ہے, درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی آ سکتا ہے. کمزور حروف میں یا کمزور حروف کے ساتھ یا پھر فعل میں آئیں گے نا, فعل کے شروع درمیان آخر میں. صحیح ہے. وہابہ کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ یہی ہے, یہ تو سارے روٹ پر نہیں لکھے ہوئے, یہ وہابہ روٹ پر ہے. سر مطلب یہ حروف علت جو ہے یہ اس کے روٹ ورڈ میں آئے میں شامل ہے, لیکن پھر بھی بیچارہ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جو اس سے پہلے روٹ ورڈ سے جو بھی ہم نے ٹیبل پڑھا ہے, فتح میں 3 روٹ ورڈز تھے. کون کون سے تھے؟ فتح. آپ کو سب کے ساتھ چلتے تھے, اس کے ساتھ ماضی کے علامات آخر میں لگاتے تھے, مضارع میں شروع میں. اب یہاں پر یہ ہوگا روٹ ورڈز میں بھی اگر یہ ہوں گے نا تو پھر بھی درمیان میں کہیں کہیں چلے جائیں گے. سمجھانا اصل چاہتے ہی ہیں ہم. ٹھیک ہے, یہ بس ابھی دیکھیے کہ ہم ٹیبل پڑھیں گے آپ کو خود نظر آ جائے گا واؤ کہاں کہاں چلا جائے گا. مطلب عمل میں حق عد اور قل ہو جائے گا, اس طرح ہی ہے نا. ہاں بس کچھ ایسے ہی ہوگا, وہ جب ہم پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا. ہوگا کچھ ایسے ہی. ٹھیک سوچا آپ نے, کچھ ایسے ہی ہونا ہے. سمجھ میں آئے جی چلیں آگے چلیں. تو آپ پریشان نہ ہوں, یہ جب ہم پڑھیں گے آپ کو کچھ بھی نہیں لگے گا مشکل. ابھی ہم ذرا ان کے بارے میں تھیوریکلی پڑھا سے چیز پریکٹس ہوتی ہے نا, جب پریکٹیکلی اس کو کرتے تو وہ آسان لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کمزور حروف بھی ان 4 ابواب میں سے ہی کسی ایک کے پیٹرن پہ ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کو نئی چیز نہیں سیکھنے جا رہے, انہی ابواب ہی کا تسلسل ہے آگے. یعنی کچھ ہوں گے کہ جن کے مضارع کے تیسرے حرف پہ زبر ہوگی, کچھ کے اوپر پیش ہوگی, کچھ کے نیچے زیر ہو جائے گی, اور کچھ میں ماضی کا ہی دوسرے حرف کے نیچے کیا ہوگی, زیر. کوئی نئی چیز سیکھنے نہیں جا رہے ہیں. اور یہ 4 ابواب کو ہم اس فکرے میں سیکھتے تھے. ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں. قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی, ورنہ مار پڑے گی. زوا نہیں پڑھی اس کو, جی پھر پڑھیے, ورنہ مار پڑے گی. اس لیے اللہ کی سن لو. اسی طریقے سے کمزور افعال کے حوالے سے پڑھیں گے. ہم نے یہ پڑھنا, جیسے وہابہ پڑھنا ہے, اس میں جو سرخ رنگ میں ہے نا وہ کمزور حرف ہے. یہ وعدہ میں ہے, قالا میں ہے, زادہ میں ہے, دعا میں ہے, ہدا میں ہے. یہ آخر پہ, یہ آخر میں ہے, یہ درمیان میں ہے, یہ شروع میں. اب ان کو یاد کرنے کے لیے کہ ہم اس جملے سے مدد لیں گے. وہابہ کا جو معنی ہے نا دینا, عطا کرنا, ربنا ہب لنا, عطا کر ہمیں نا. اور وعدہ کا معنی اس نے وعدہ کیا. اچھا قالا اس نے کہا, اور زادہ اس نے زیادہ کیا یا بڑھایا. دعا اس نے دعا کی, ہدا اس نے ہدایت کی. اب ہم ان کے لیے فکرہ کیسے بناتے ہیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. پڑھیے, کیا پڑھیں گے آپ؟ آپ صرف افعال پڑھیے, میں صرف اردو پڑھوں گا. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. پڑھیے, اس میں سے ماضی ہی, یہ مضارع نہیں ہے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, بلکہ کہا زیادہ دوں گا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. یہ لکھا ہوا سامنے, اوپر لکھا ہوا, یہ سامنے لکھا ہوا. تو اس لیے دعا کرو ہدایت کی. کہ ہم یہ پہلے فیز کے اندر ہم یہ 6 افعال پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہابہ اور وعدہ. آج ہم کیا پڑھیں گے؟ اور اس میں کمزور حرف کہاں پہ آ رہا ہے؟ شروع میں آ رہا ہے وا. تو فعل ماضی بالکل 100% ویسے کا ویسا ہی ہے جو اب اسے پہلے پڑھ چکے. ٹھیک ہے, پڑھیے. وہابہ, وہبو, وہبتا, وہبتم, وہبتو, وہبنا, وہبت. وہب, وہبو,
वहबता वहबतुम वहबतु वहबना वहबत। तर्जुमा पढ़िए, वहबा उसने अता किया, वहबू उन सब ने अता किया, वहबता आपने अता किया, वहबतुम आप सब ने अता किया, वहबतु मैंने अता किया, वहबना हम सब ने अता किया, वहबत। उस औरत ने अता किया, फिर तर्जुमा कीजिए, वहबा उसने अता किया, वहबू उन सब ने अता किया, वहबता आपने अता किया, वहबतुम आप सब ने अता किया, वहबतु मैंने अता किया, वहबना हम सब ने अता किया, वहबत। उस औरत ने इससे अता पहले किया। आप जितने पढ़ के आए हैं उनसे तकरीबन हमारी आशनाई होती थी, जैसे आलिमा में इल्म है, आमिला में अमल है, इनसे थोड़ी कम वाक़फियत है हमारी, इससे हम इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर पढ़िए, वहबा वहबू वहबता वहबतुम वहबतु वहबना वहबत। आइए अब इसकी मुनासबत से अरबी में बातचीत करते हैं। तो हल वहबा का माना क्या, तर्जुमा क्या होगा? नअम वहबा। जी, अरबी में जवाब दीजिए, हल वहबा, हल वहबू, हल वहबता, हल वहबतुम। सर यहाँ बिल्कुल समझ आ जाता है, आ गया माशाअल्लाह, आ जाता है क्या? आएगा सर। अब हम इससे बनाएंगे फ़िल मुज़ारे। अब हमने जैसे ये मैंने शुरू में आपको बताया कि ये फ़िल मुज़ारे इन चारों में से किसी एक के पैटर्न पे होगा। अब वहाबा में तीनों हुरूफ के ऊपर क्या है, ज़बर है, तो ये समिया के वज़न पे नहीं है, निकल गई यहाँ से। अब हमें देखना है इनमें से किसके वज़न पे होगा, ज़रा पढ़िएगा। जैसे वहाबा यऊ, अगर बिल्कुल उसी की मुनासबत से लेके चलते हैं ना, तो पहला बनेगा फतह यफ्तहु से वहाबा यऊ हबू, ठीक है। दूसरा बनेगा वहाबा यऊ हुबू, और तीसरा बनेगा वहाबा यऊ। सोचिए ज़रा क्या लगेगा, पहला वाला। पहला वाला होगा। अब लीजिए, सर तीसरा भी हो सकता है, यौहिबू, अब ये होगा यऊ हबू, यौहबू। लेकिन असल में यऊ हबू है, लेकिन आसानी के लिए इसको क्या बनाया जाएगा, वाव दरमियान से हट गया ना बेचारा, वो माजी में इतना काम उसने किया, चलता रहा ना। अब वाव चला जाएगा, बाकी सीधे से यहाबू यहाबूना तहाबू तहाबूना, बाकी सारे का सारा टेबल वैसे का वैसे है, ठीक है। और इसमें आप परेशान बिल्कुल इसलिए ना हो कि कुरान करीम के अंदर ये इसी शक्ल में ही आए हुए हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मतलब खुद से नहीं बनाना, बनाने की जरूरत नहीं, कुरान में इसी तरीके से बने बनाए हुए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आसानी के लिए वाव को निकाल दिया गया है, ये बेशक आप कहते रहें, लेकिन असल बात ये कि कुरान करीम के अंदर ये अफ़आल ऐसे ही इस्तेमाल, तो इसलिए ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब मेरे ख्याल में मुज़ारे मुश्किल तो नहीं होगा बनाना, चलिए ज़रा कैसे होगा, यहबू मुज़ारे, यहबू यहबूना तहबू तहबूना अहबू नहबू तहबू। यहबू यहबूना तहबू तहबूना अहबू नहबू तहबू। अब वहाबा उसने अता किया, तो यहबू प्रेजेंट में तर्जुमा कर लेना जी, यहबू यहबूना तहबू तहबूना अहबू नहबू तहबू। इधर फिर तर्जुमा कीजिए, यहबू यहबूना तहबू तहबूना अहबू नहबू तहबू। अब हम इसकी भी मुनासिबत से डायलॉग कर लेते हैं। तो हल यहबू हल यहबूना हल तहबू हल तहबूना। आज माशाल्लाह पहला दिन इसमें सबने फौरन दोस्त इशारे किए, देखिए कितने दिन से हम लेवल अप हो गया ना, वो तो होता। देखिए आप देखा जाए तो अगले लेवल पे चले गए, सूरतें और नमाज का कोर्स मुकम्मल कर लिया है, ऐसे ही है एक। हाँ तो वही है ना, अब हम डायरेक्ट मुसब पे भी चले गए। और दूसरा ये होगा कि आपने इससे पहले जो अगर इस्तिलाहात के अंदर तो उनको सही अफ़आल कहते हैं, लेकिन हम आसाना से इस्तेमाल करते हैं। सेहतमंद अफ़आल आपने पढ़ लिए हैं, अब आप कमज़ोर अफ़आल पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम इसे बनाएंगे अमर। तो
امر بنانے میں اس کے اندر اتنی اب دیکھیں جیسے سسٹر آپ نے بتا دیا تو اس میں امر بنانا اس سے بہت آسان ہے. اس میں آپ کو شروع پہلے حمزہ لگانا پڑتا تھا, پھر حمزہ پہ زیر یا پیش لگائیں, یہ ساری چیزیں سوچنی پڑتی تھی. اس میں کچھ بھی نہیں سوچنا ہے. آپ جیسے اصل میں بتا تھا بہت سارے ہم یہاں سے بنائیں گے. پہلا کام کیا کریں گے مجھے آپ خود بتائیں. چلی گئی یا پیچھے. دوسرا کام کیا کرنا ہے, بس پیچھے جو رہ گیا وہ آپ کا امر ہو. ٹھیک ہے, ربنا حب لنا جو دعا کرتے ہیں جی, حمزہ نہیں لگائیں گے شروع میں. ہاں کہیں کہیں لگانا پڑے گا, وہ ہم آپ کو بتا دیں گے, لیکن اصولاً کمزور افعال کے شروع میں حمزہ نہیں لگانا پڑتا. آخری حرف کو ساکن کریں, پہلا کام. شروع کے یا کو ہٹا دیں. اب اس میں ظاہر ہے کمزور حرف تھا ہی نہیں, لیکن جہاں جہاں کمزور حرف ہوگا کمزور حرف کو بھی گرا دیں. جیسے یقولو, اب یقولو میں شروع کا یا بھی ہٹائیں, آخری حرف کو بھی ساکن کریں اور واؤ کو بھی گرا دیں, کیونکہ واؤ کمزور حرف ہے نا, تو پیچھے کیا رہ جائے گا. اب اسی طریقے سے یزیدو, زادہ یزیدو. اب یزیدو سے کیا بنے گا, یا ختم ہو گیا, زد. ربی زدنی علما دعا پڑھتے نا, وزدناہم, نہیں وہ زدنا وہ تھوڑا مختلف ہو جائے گا, زدنی. ربی زد, یہ جو ہم روزانہ دعا پڑھتے ہیں نا وہی ہے زد, وہ زیادہ سے ہے. تو یہ اس کا بہت آسان طریقہ ہے امر بنانا. یعنی بالکل مضارع کو ہٹا دیں, آخری کو ساکن کریں, جہاں جہاں کمزور حرف کو گرا دیں بس. جی سر ہر جگہ کمزور الفاظ میں الف حمزہ نہیں لگائیں گے. جیسے ہم ابھی اپنے کالمز میں بتایا تھا وہابہ وعدہ, تو وعدہ میں بھی پڑھیں گے وہاں پہ وعد, وہ بھی وعد آگے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. پڑھیے حب حبو لا تہب لا تہبو حب حبو لا تہب لا تہبو. ترجمہ کیجئے حب حبو لا تہب لا تہبو. اوکے, اب وہی پیٹرن فاعل مفعول کا بالکل وہی ہے. واہب فاعل تھا نا, تو واہب موہوب وہب, اس کا تقریباً ویسے کہ ویسے ہی رہتا ہے. یہ ہمارا, چلیے اس کے پہلے مجھے آپ جواب دیجیے فاعل مفعول کا. اس کا انت اور انا کا جواب دیں گے, بس واہب اور محبوب کا اشارہ نہیں کریں گے. هل انت واهب؟ نعم انا واهب. هل انتم واهبون؟ نعم نحن واهبون. سر پہلے ترجمہ کے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ دماغ. هل انت واهب کا ترجمہ ہوگا کہ ویسے آپ خود بتائیں. کیا عطا کرنے والے, عطا کرنے والے. ہاں یہ ہے نا, یہ کیا آپ عطا کرنے, واہب عطا کرنے والا, موہوب جس کو عطا کیا گیا, اور واہب عطا کرنا. تو یہ واہب ہے نا, تو هل انت واهب؟ کیا عطا کرنے والے. نعم انا واہب. ہاں میں عطا کرنے والا ہوں. هل انتم واهبون؟ نعم نحن واهبون. چلیں یہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے ٹیبل. وہاں بس عبادت دہراتے ہیں. وہبا وہبو وہبتا وہبتم وہبتو وہبنا وہبت یہبو یہبونا تہبو تہبونا اہبو نہبو تہبو ہب ہبو لا تہب لا تہبو واہب موہوب وہب. اب اسی طریقے سے ہم دوسرا فعل لیں گے اسی پیٹرن پہ, وعدہ. اچھا اس میں ہم جو پڑھتے ہیں نا, اس میں ہم ابواب کی برابر نہیں پڑھتے, کیونکہ آپ نے اس سے پہلے جو پڑھا تھا نصرہ, تو نصرہ کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا خلق ذکر عبد, وہ سارے نصرہ کے پیٹرن پہ آتے تھے. اب ہم جو پڑھتے ہیں نا کانسیپٹ اس وقت, وہ ہم کمزور افعال کا پڑھتے ہیں, جس کے شروع میں آ رہے ہیں وہ جس باب میں مرضی جائے. ہم قالا جب پڑھیں گے قالا اور زادہ, تو اس میں الف درمیان میں آ رہا ہے نا, ان کے ابواب بے شک جو مرضی ہو. ہم اس وقت ہم جو دیکھتے ہیں وہ کس کا دیکھ رہے ہیں, کمزور حروف. تو وعدہ میں بھی شروع میں ہی کمزور, جیسے وعدہ پہلے کیا پڑھا ہے, وہابہ میں کمزور حرف شروع میں تھا, وعدہ کے نبی کی شروع میں ہی ہے, تو ماضی بالکل ویسے کا ویسے رہے گا. جی سیم ہے, سیم ہے. تو چلیے وعدہ وعدو وعدہ وعدت وعدتم وعدت وعدتم وعدت وعدنا وعدت وعدنا وعدت یعیدو یعیدو. نہیں ابھی ماضی ہے. جی کوئی اور پڑھائے, باقی ترجمہ کریں گے. جی وعدہ اس نے وعدہ کیا, وعدو ان سب نے وعدہ کیا, وعدتا آپ نے وعدہ کیا, وعدتم
वादना हम सब ने वादा किया वादत दोनों मिलाकर कौन पढ़ाएगा? चलिए वअदा वअदू वअदा वअदू वअदता वअदतुम वअदा वअदतुम वअदतु वअदना वअदतु वअदना वअदत वादत जी, इसका तर्जुमा क्या होगा? हल वअदा ज़ैदन का क्या ज़ैद ने वादा किया? ज़ैद से वादा क्या किया। बात है कि ज़ैद से क्यों है? ज़ैद ने इसलिए नहीं होगा कि अच्छा, पेश ज़ैद नहीं दन है। हाँ, हाँ। क्या बस। उसने वादा किया ज़ैद से, यहाँ पर क्या को की जगह से वादा? लग जाएगा ना, ज़ैदन है। अगर ज़ैदुन होता तो क्या ज़ैद ने वादा किया? तो क्या वादा किया? ज़ैदन ज़ैद से दरमियान से शॉर्ट होगी तो ऐसे भी करनी चाहिए। सर इसकी प्रैक्टिस करा देंगे अगर पेश की अगर किस्म के ये इसमें एक चीज़ खास है जो जुमला फेलिया होता है दरअसल उसको इसमें फेल का ही सारा काम हो रहा है ना। अगर ये होता ना ज़ैदुन तो इसका तर्जुमा हो जाता ज़ैद ने, क्योंकि वो सब्जेक्ट हो जाता है। जब ज़ैदन है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ज़रा वादे की बात है तो ज़ैद को के बजाय ज़ैद से हम तर्जुमा करेंगे। सही भूल ही जाता है बार बार। तो प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये वादा किया हाँ क्या उसने वादा किया ज़ैद से, बिल्कुल ठीक क्या है। बात है? नअम वअदा ज़ैदन, चलिए फिर कोई जवाब दीजिए। हल वअदा ज़ैदन, हल वअदू ज़ैदन, हल वअदता ज़ैदन, हल वअदतुम ज़ैदन। चलिए अब हम इसे बनाएंगे फिल मुदारी। वादा से पहले देखते हैं कि इनमें से किसके पैटर्न पे आएगा। वाइदा तो है नहीं, तो समिया के पैटर्न से निकल गए। तो या तो आप तीनों पहले देख लें। वादा यौअदु, वादा यौउदु, वादा यौइदु। तीसरे वाला तो चलिए हम आपकी मान लेते हैं, तीसरे वाला ही है यौइदु, ठीक है। तो अब दूसरी बात वही हो जाएगी कि वाओ की अब हिम्मत नहीं है यहाँ से आगे जाने की, बस वो माजी में चल गया, उसने कितना काफी काम कर लिया है ना। देख के बोले से नहीं ये क्या हो जाएगा? वादा से यईदु। बाकी सारे का सारा वही है जो पीछे पहुंच जी। यईदु यईदुना यईदु यईदुना, यईदु तईदुना ताईदु ताईदुना, तईदु तईदु ताईदु ताईदु। ठीक है। नेक्स्ट आप अरबी पढ़ें, बाकी तर्जुमा करेंगे। देख के पढ़ें कौन सा ज़बान है। यईदु वादा करता है, यईदुना वो सब वादा करते हैं, यईदु आप वादा करते हैं, यईदुना आप सब वादा करते हैं, यईदु मैं वादा करता हूँ, यईदु हम सब वादा करते हैं, यईदु वादा करती है। कौन पढ़ेगा अरबी से दो अल्फाज? चलिए। यईदु यईदुना यईदु यईदुना, तईदु तईदुना ताईदु ताईदुना, नईदु नईदु ताईदु नाईदु, ताईदु। माशाल्लाह। वैसे ये मैंने खुद पढ़ाते, लेकिन आप दोनों फौरन हाथ ऊपर किए ना, तो ये है खुद से पढ़ाने का जज्बा। तो इसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा सर भर आसान। दिया ना आपने अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, हल यईदु ज़ैदन का तर्जुमा क्या होगा? क्या क्या वो वादा करता है? क्या वो वादा करता है? ज़ैद को या ज़ैद से? ज़ैद से क्यों? ज़ैदन है बस जी। तो मुझे जवाब दीजिए। हल यईदु ज़ैदन, नाम यईदु ज़ैदन, हल यईदूना ज़ैदन, नाम यईदुना ज़ैदन, हल तईदु ज़ैदन, नाम यईदु ज़ैदन, हल तईदूना ज़ैदन। नाम यईदु ज़ैदन। फिर अब हम इसे बनाएंगे अम्र। तो कैसे बनेगा? वैसे पहले आप खुद बताइए मुझे। तो पहला काम क्या करेंगे और आखिर को क्या करेंगे? तो पीछे क्या रह जाएगा? तो वही हो जाएगा इसका। ये आसान है या जैसे पहले पढ़े थे वो सर आसान? वो भी आसान हो, ये भी आसान ये है। उससे ज्यादा आसान हो गया ना, समझ में आना चाहिए। ज्यादा आसान है। तो बस आपने शुरू में हमजा लगाना नहीं है, मुजारे की अलामत खत्म करें, आखिरी हर्फ को साकिन करें, बाकी जैसे का जैसा है। अगर उसमें कमजोर हर्फ है तो उसको गिरा दें, वो हम कल पढ़ेंगे कमजोर हर्फ कैसे गिरते हैं, कल ये नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। चलें अब पढ़िए। ईद, ईदू, ला तईद, ला तईदू। अच्छा एक और बात कि कमजोर हुरूफ जो है ना, ये वाहिद में कहते हैं ना कि जमा में वापस आ भी जाते हैं, क्योंकि जमा मजा आ रहा है। में जमा हो जाते हैं ना, तो वो कहीं कहीं आ जाते हैं, जैसे कुल कूलू उसमें जो आ जाते हैं। तो इसी तरीके से जीद, जीदू उसके अंदर भी आ जाते हैं, इसमें आखिर में तो खैर वो जमा का है वो जी। सर फिर ये जमा में तो वाव वाली वैसे भी लगाना ही पड़ता है ना। कहीं कहीं वो वाला भी आ जाएगा जो इसका असली असली अच्छा, कहीं कसर भी वापस। चले पढ़िए। ईद, ईदू, ला तईद, ला तईदू।
اس کا وہی پیٹرن ہے واعد موعود وعد ہے نا، فاعل مفعول واعد موعود وعد. ترجمہ پڑھ لیجیے. واعد موعود جس سے وعدہ کیا گیا وعد. وعدہ کرنا. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کے بارے میں مجھے جو عمل ہے اس کے صرف جو واحد ہے یہ اور اس میں گرتا ہے باقی تاتا نہیں گرے. یہ تو اصل میں تا یہ تو مخاطب والا ہوتا ہے، یہ تو دوسرا ہو جائے گا. جیسے وہاں سے یا ہندو سے وہ یاد دلایا تھا تو تاج یہاں پہ ہم نے نہیں کی نہیں کے اندر تو وہ ہم نے سے پہلے جتنے پڑھے نا ہاں، وہ امر ہے. اس میں تو وہ سارے کے سب وہی مضارع کے علامت شروع میں آ جاتی ہے. یہ امر تو نہیں ہے تو نہیں. جی جی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. چلیے جی. حل انت واعد. کیا ترجمہ اس کا؟ کیا تم وعدہ کرتے ہو؟ حل انتم واعدون. چل سر دوبارہ ایک منٹ میں نے صحیح ترجمہ کیا تھا. کیا تم وعدہ کرتے ہو؟ کرنے والے کرنے والے کیوں؟ کرنے والی سے کہ فاعل ہے اور کرتے ہو کے اندر وہ آپ کا پریزنٹ کا اچھا واعدون اس میں جا رہا ہے، فاعلون میں جا رہا ہے. جی. پھر جواب دیجیے. حل انت واعد. جواب دے مجھے. حل انت واعد. هل انتم واعدون. یہ آپ کا مکمل ہو گیا ٹیبل وعدہ سے. تو پڑھ لیجیے. وعد وعدو وعدت وعدتم وعدت وعدنا وعدت يعد يعدون تعد تعدون نعد نعد تعد عد عدوا لا تعد لا تعدوا واعد موعود وعد. الخیر. اب ہم وجد اس کے پیٹرن پہ آنے والے مزید کچھ الفاظ تاکہ آپ کو مزید سمجھنے میں آسانی ہو سکے. وعدہ تو مزید کچھ چاہیے. وعدہ وجدہ دونوں ہی ہوں گے. ہاں وجدہ پڑھا نہیں پڑھا ٹھیک ہے. وعدہ پڑھ لیجیے. جی. وجدہ یجد جد. آپ نے پڑھا نا. وعدہ یعد عد. بالکل اسی طرح ہے. وجدہ یجد جد. پھر پڑھیے. وجدہ یجد جد. واجد موجود وجود سے نا. انا وجدنا ہم نے پایا وہ اس کو. آگے ہے وصلہ. وصلہ ملانا. ٹھیک ہے. تو وصلہ یصل صل واصل موصول وصول. اوکے. اور آخری ہے جو ہم پڑھتے بھی ہیں سورۃ الاخلاص کے اندر لم یلد. وہ یلدو ہوتا ہے اصل میں. تو ولد یلد لد والد مولود ولادہ. جی سر جزاک. یہ لاسٹ والے تھوڑے مشکل ہے، الگ ہے. ولادت تو استعمال ہوتا ہے نا. ہوتا تو ہے لیکن ان سے پہلے ہم سے میچ نہیں رہتے. یہ پیٹرن ہٹ کے آتی ہے تو ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا. وسلم جی آ جائے گا سر. یہ والے اوپر والا سر یہ دوبارہ پڑھنے کی وجود وصول اور ولادہ الگ ہے. سر اس کا بنا لیتے نا وجہ کا پورا بنا لیتے. ٹیبل بنانا ہے. بنائیں بالکل بنائیے. ایک منٹ کوشش کروں. جی. وجدہ وجدو وجدتا وجدتم وجدتو وجدنا وجدت یجدو یجدون تجدو تجدون اجدو نجدو اجدو نجدو تجدو جد جدو لا تجد لا تجد واجد موجود وجود. الحمدللہ. یہ تو بہت آسان ہے. جی وصلہ سے کون کرے گا؟ وصلہ وصلو وصلتا وصلتم وصلتو وصلنا وصلت يصل يصلون تصل تصلون نصل نصل تصلون
माशाअल्लाह माशाल्लाह वलदा यलिदु वलदा हाँ जी। वलदा वलदु वलदता वलदतुम वलदा वलदतुम वलदतु वलदना वलदतु वलदना वलदत यलिदु यलिदुना यलिदु यलिदुना तलिदु तलिदुना तलिदु तलिदुना अलिदु नलिदु अलिदु नलिदु तलिदु लिद लिद लिदु लिदु ला तलिद ला तलिद ला तलिदु वालिद वालिद मौलूद विलादा विलादा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था आज का सबक। मेरे ख्याल में ज़्यादा आसानी आती है इंशाल्लाह आगे मज़ीद और आसान हो जाएगी। फाउंडेशन बन गई ना उसके बाद बुनियाद बन गई है और ज़ाहिर है 50% अगर पुरानी वर्ड सीख चुके हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ ये कर फिर आप- सर प्राउड फील हो रहा है नीचे हाँ कोशिश अभी करेंगे। आप 50% सीख गए। अभी तो आपको से प्राउड हो रहा है ना, तो अभी तो थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, आप देखेंगे तो आपको जो सेटिस्फेक्शन का जो लेवल होता है ना, अच्छा मुझे इतना आना शुरू हो गया है समझ, तो जिसको कहते हैं ना आपको तर्जुमे की ज़रूरत खैर पड़ती तो है, लेकिन आप जब डायरेक्ट अरबी को समझते हैं ना वो एक और चीज़ होती है। किसी ज़रिए से, ज़रिया होता है तर्जुमा, आप ज़रिए से समझते हैं तो वो लेवल वो मेयार नहीं होता। जब आप उसको अरबी टेक्स्ट को पढ़ने से डायरेक्ट समझते हैं ना उसकी और बात है। इंशाल्लाह हम इसका चाहते भी तर्जुमा हैं। देंगे? जी अब हम इसका तर्जुमा करेंगे जी। बोलिए पढ़ने सुबहाना का बाकी है पाक है तू वो निका पाक है तू अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका और तारीफ है तेरे लिए, ठीक है। नशहदु हम गवाही देते हैं अन कि ला इलाहा नहीं इलाहा माबूद इल्ला मगर अंता तेरे सिवा। तू या आप तेरे सिवा। नस्तगफिरुका हम मग़फ़िरत मांगते हैं तुझसे माशाअल्लाह व नतूबु और तौबा करते हैं इलैका तेरी तरफ। तौबा करते हैं, रुजू करते हैं, पलटते हैं। इस वक्त तक मैंने जानबूझ के साथ तर्जुमा नहीं पढ़ा था, हालांकि वो तो होना चाहिए था ना, पहले से मैं पढ़ा देना चाहिए था मुझे, तो इसलिए नहीं पढ़ाया था कि आप एक दिन खुद इसको कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जब तुम चलिए ब्रेक कर लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। फिर जो आपने पढ़ा है चलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमुल कुरान आसान तरीके से सबक नंबर 15 में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज के लेसन में हम इंशाल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 1 और 2 का तर्जुमा देखेंगे और ग्रामर में हम वहाबा और वादा की मश्क करेंगे। पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था, कोई बता सकते हैं? नुज़ूल कुरान के बारे में। कोई हाथ उठाए जो बताना चाह रहे हैं। सही है, मैं फिर जिससे पूछना चाहूँ वो फिर जवाब देंगे, आप लोग हाथ नहीं उठा रहे। जी फरमाइए। जी ठीक है जी। नुज़ूल कुरान के मकासद क्या है? तदक्कुर और तदब्बुर। तदब्बुर और तदक्कुर। और कुरान पढ़ना कैसा है, आसान है या मुश्किल? आसान। समझना, सॉरी, कुरान को समझना कैसा है? आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आज का सबक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अब तक हमने जो नमाज और मुख्तसर सूरतों की जो देखा है उसका तर्जुमा और सब, तो उसकी मदद से हम तकरीबन 50% पुराने अल्फाज सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और दिल से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हैं इस चीज़ पे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सूरत अल-बकरा को शुरू कर रहे हैं और इसमें हम इशारे और फ़िक्रों के ज़रिए से नए अल्फाज और मानी सीखेंगे। यानी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हम सीख चुके हैं, उनके दरमियान में कुछ ऐसे नए अल्फाज आएंगे जिनको हम आगे और पीछे से कनेक्ट करके उनको याद रखना हमारे लिए आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। और कुछ जो इशारे होंगे यानी मौज़ूआत कि अल्लाह ताला ने किस किस मौजू पे बात की है, और तकरीबन हर सफ़े में कमोबेश 4 मौज़ूआत पर बात की गई है। कुरान मजीद की आयात को ज़िंदगी में लाने का तरीका हम इंशाल्लाह सीखेंगे, जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम सीखते आए हैं। यहाँ से हम सूरत बकरा शुरू करते हैं और सूरत बकरा मदनी सूरत है, यानी ये सूरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीने की तरफ हिजरत के बाद नाज़िल हुई है। सूरत बकरा, इस सूरत में हमारे लिए ये पैगाम है कि ज़मीन पर
ایک حقیقی خلیفہ یعنی نائب کیسا ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نائب بنا کر بھیجا ہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے، اور سچا مسلمان کیسے بنا جائے۔ یہاں اس صورت کے کچھ اہم مضامین ذکر کیے جا رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ پیچھے سورۃ الفاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا تھا؟ ہدایت مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے، منافقوں اور حق کو جھٹلانے والوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقیوں میں سے بنائے۔ یہ ہدایت سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، بنی اسرائیل کو بھی دی گئی تھی جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی جو انسانیت کے امام ہیں، کیونکہ وہ سچے اور حقیقی مسلم یعنی فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے؟ حنیفم مسلمن، اے مسلمانوں اب یہ ہدایت تمہیں دی گئی ہے، لہذا سچے اور حقیقی مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی فکر کرو۔ سورۃ البقرہ کے موضوعات کیا ہیں؟ ان موضوعات پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ دیکھ لیجیے، ہدایت، متقین، منافقین، کافر، سب کا ذکر ہے، پھر آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر بنی اسرائیل کے بس قصے موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اسی طرح دیگر چیزیں ہیں۔ جی جی سارے آگے جو ہے وہ احکامات ہیں۔ جی مدنی صورتوں میں زیادہ تر ہمیں احکامات ملتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 روشن صورتیں یعنی ایک سورۃ البقرہ اور دوسری سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی کہ جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں، کیونکہ اس دن ہمیں سائے کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے پارے میں ہم سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ موجود ہے، وہ دیکھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو صفحات کی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ پہلے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے؟ متقین، پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے، پہلے سے لے کے چوتھے تک کیا بات ہے کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، کافرین کا ذکر ہے، منافقین کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دعوت کے بارے میں اور دیگر جو ہے معجزہ، قرآن کے معجزے کے حوالے سے بات کی ہے۔ اور 5ویں صفحے میں آدم علیہ السلام یعنی جو پہلے انسان تھے ان کو ہدایت، ان کی ہدایت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح ہدایت دی۔ اس کورس میں ہم پہلے پاؤ پارے کے 5 صفحات پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم 5 صفحات پڑھیں گے اور ہر صفحے میں ہم نے جیسے کہا کہ ایک صفحے میں الگ الگ موضوعات موجود ہیں۔ ان 5 صفحوں کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں کی مدد سے پیش کر سکتے ہیں، اس طریقے کی مشق کریں گے، کیونکہ آج گھر جب کی کرنی یہ دونوں نہیں مل سکتی، نہیں مل گئی نہیں ہو گئی، تھوڑا سا کانسنٹریٹ کرنا ہے سر، بس ہو جاتی ہے، تو شروع میں نہیں ہوتی، ہو گئی ٹھیک ہے الحمدللہ۔ یہ 2 صفحے برابر ہوتے ہیں نا، یہ پہلے ایک صفحہ الگ ہے، پھر یہ 2 صفحے ساتھ آمنے سامنے ہوتے ہیں اور پھر 2 صفحے، ٹھیک ہے؟ تو ان 5 صفحات کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں کی مدد سے پیش کر سکتے ہیں اس طرح سے، یہ پہلا ہے، پھر دوسرا، تیسرا اور یہ چوتھا 5واں۔ ابتدائی 5 صفحات کے اشارے ہم PPI کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے اس میں یہ 4 موضوعات آ رہے ہیں، پھر یہ اس طرح سے انشاءاللہ ہم ان کی ڈیٹیل آگے دیکھتے ہیں۔ جی سورۃ الفاتحہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ 2 موضوعات ہم سورۃ الفاتحہ میں کور کر چکے ہیں، یہ اس کو ایک صفحے کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا موضوع کیا تھا؟ اللہ کی تعریف، الحمدللہ وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ دوسرا موضوع کیا تھا؟ ہدایت کی دعا، تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کی، تو اس میں
اس طرح سے اس کو کریں. اللہ کی تعریف, اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا. ہدایت کی دعا. اب جو ہم آگے پڑھیں گے اس میں ایک پہلا جو موضوع آ رہا ہے یعنی تیسرا, متقیوں کے لیے ہدایت, متقیوں کے لیے ہدایت, اور متقیوں کی صفات. متقیوں کی صفات. دوبارہ پڑھیں. اللہ کی تعریف, اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, ہدایت کی دعا, متقیوں کے لیے ہدایت, متقیوں کے لیے ہدایت, متقیوں کی صفات. متقیوں کی صفات. ٹھیک ہے, اس میں اعادہ کر لیتے ہیں. اللہ کی تعریف, اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, ہدایت کی دعا, متقیوں کے لیے ہدایت, متقیوں کے لیے ہدایت, متقیوں کی صفات. متقیوں کی صفات. ٹھیک, تو پہلے دو ہم الحمدللہ پڑھ چکے, تیسرا دیکھتے ہیں متقیوں کے لیے ہدایت. اچھا, یہاں سے تھوڑا سا ہمارا پیٹرن چینج ہوگا. پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ لفظی ترجمہ, لفظ بہ لفظ ترجمہ کرتے تھے. یہاں ہم کیا کریں گے کہ ترجمہ کریں گے لفظی نہیں بلکہ فقرے کے طور پہ کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں اس طرح جو بھی نئے ورڈز آ رہے ہیں وہ اس طرح باکس میں انہوں نے کیے ہوئے اور ایک جملے کے طور پہ پورا فقرہ بن رہا ہے, پوری جملے بن رہے ہیں. تو الحمدللہ دالی کا ہم پہلے کر چکے ہیں, الکتاب کو پہلے کر چکے ہیں, ان میں لا بھی ہم پہلے کر چکے ہیں, ریبہ ہے, فیہ بھی ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں, اور یہ دو یعنی 3 ورڈ ہیں جو ہمارے لیے کچھ نئے ہیں. الف لام میم. الف لام میم کیا ہے؟ حروف مقطعات. حروف مقطعات یعنی جن کو ہم توڑ کر پڑھتے ہیں یا ان کے ناموں سے پڑھتے ہیں. ذالک الکتاب, یہ کتاب ہے. ذالک الکتاب, یہ کتاب ہے. ذالک کا ہم نے ویسے کیا پڑھا ہے؟ وہ. یہاں پہ انشاءاللہ ہم آگے اس میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کیوں یہ کا ترجمہ کرتے ہیں. لا ریب فیہ, لا کا ہم پڑھ چکے, لا کا کیا مطلب ہے؟ نہیں. اور فیہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ اس میں. تو ریبہ کہتے ہیں شک. لا ریب نہیں ہے شک. لا ریب فیہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ سب پڑھیں. نہیں ہے کوئی شک اس میں, لا ریب فیہ, نہیں ہے کوئی شک اس میں, سب کی آواز نہیں آ رہی. نہیں ہے کوئی شک اس میں. جی, ہدن ہدایت ہے, ہدن ہدایت ہے. آگے بڑھیں. للمتقین, پرہیزگاروں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے. للمتقین, پرہیزگاروں کے لیے. لی ہم پڑھ چکے ہیں, لیے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے. اب اس کے تھوڑے سے اسباب دیکھ لیتے ہیں ہم. الف لام میم, ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں, یعنی ایسے حروف جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی ان کے معنی کے بارے میں, معانی کے بارے میں جانتے ہیں. معانی جمع, معنی واحد اور معانی اس کی جمع. سر ایسے ہی معنی واحد اور معانی جمع ہوگا. ٹھیک ہے, یہ جو صورت ہے الف لام میم, اس صورت کے علاوہ 5 صورتوں کے ابتدا میں آئے ہیں. یعنی یہ والے حروف مقطعات الف لام میم 5 صورتوں کے ابتدا میں آئے ہیں, اور حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 29. جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذالک الکتاب, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عظمت کے لیے ذالک کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے, یعنی وہ خاص کتاب. ہم اس کی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ یہ عظیم کتاب ہے. ایسے ہم کسی خاص چیز کے لیے بولتے ہیں کہ یہ وہ گھڑی ہے جو میں فلاں جگہ سے لائی تھی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ, قرآن میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اس میں ایک خاص اشارہ ہے کہ ہر کتاب کے آواز میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ پہلا ایڈیشن ہے, اس میں کسی قسم کی تصحیح کی ضرورت ہو, کوئی غلطی نظر آئے تو آپ ہمیں اطلاع کریں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کسی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے, کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. قرآن کا آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین, قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, تقوی اختیار کرتے ہیں, اور جنہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ان سے
नाराज़ ना हो जाए, यानी जो नेकी करेंगे वो अल्लाह की मोहब्बत में करेंगे, गुनाहों से बचेंगे तो अल्लाह की नाराज़गी से बचने के लिए अल्लाह का डर रखते हुए गुनाहों से बचेंगे। अगर किसी शख्स के पास इल्म बहुत ज़्यादा हो, चाहे इस्लाम का ही इल्म क्यों ना हो, लेकिन तक़वा ना हो तो वो हिदायत नहीं पा सकता। यानी खाली इल्म, खाली नॉलेज काफ़ी नहीं है, उसके साथ तक़वा होना भी ज़रूरी है। हिदायत क्या है? यानी ये कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। यानी इबादत की कोई मिसाल ले लें कि हमें क्या करना है, नमाज़ पढ़नी है, ठीक है, कब पढ़नी है, 5 टाइम अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए। कैसे करनी है, कैसे पढ़नी है, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। और हमारी इस ज़िंदगी में हिदायत सबसे अहम चीज़ है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर लम्हे और हर काम में हमें इसकी ज़रूरत है। अगर हम हिदायत पर हों तो हम वाज़ेह अहदाफ के ज़रिए के साथ और बग़ैर किसी गुमराही के ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है, अब इसकी मश्क कर लेते हैं। अलिफ लाम मीम, इसका इसी तरह पढ़ेंगे। हुरूफ़ मुक़त्तआत का कोई मानी हमें नहीं मालूम तो हम यही वर्ड्स पढ़ेंगे। ज़ालिकल किताब, ये किताब है, ला रैब फ़ीही, नहीं है कोई शक इसमें, हुदल लिलमुत्तक़ीन, हिदायत है परहेजगारों के लिए। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीही, ये किताब है, नहीं है कोई शक इसमें, हुदल लिलमुत्तक़ीन, हिदायत है परहेजगारों के लिए। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीही, हुदल लिलमुत्तक़ीन, ये किताब है, नहीं है कोई शक इसमें, हिदायत है परहेजगारों के लिए। ठीक है, अब हमने जैसे कहा था कि हम हर आयत के साथ उसमें देखेंगे कि हमारे अमल के लिए क्या है, इसमें तदब्बर और तदक्कुर के हिसाब से, क्योंकि हमने करना यही है, मकसद ही यही है। तो इसमें हमने अपने अपने हिसाब से इसमें तसव्वुर करना है, एहसास करना है, मुताला गौर फिक्र हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, जिस तरह से इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। ए अल्लाह, बेशक मैं सवाल करता हूँ तुझसे हिदायत का, तक़वा का, पाकदामनी और बेनियाज़ी का। तो अल्लाह ताला से हम दूसरी दुआ क्या करेंगे इधर कि कुरान पर मेरा ईमान ज़्यादा फरमा और मुझे हमेशा इस किताब को हिदायत की गर्ज से पढ़ने की तौफीक दे। यानी हम अगर एक आयत भी अगर हम तिलावत कर रहे हैं, सिर्फ तिलावत ना करें बल्कि हम उसमें तदब्बुर भी करें और तदक्कुर यानी उससे अपने अमल के लिए भी ले। एक आयत पढ़ें और उसके देखें कि आज सारा दिन में मैंने ये अमल करना है इंशाअल्लाह। इसके हिसाब से प्लान बनाना है कि मसलन इंशाअल्लाह मैं कुरान से हिदायत लेने में अपना वक्त लगाऊंगी और मैं तक़वा को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कुछ ही दिनों के बाद इंशाल्लाह हमें ये करना भी है कि ग्रुप के जो लीडर को हम लोग ही आप ही में से कुछ कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैं कोशिश कर रहा हूँ आज के का तो पता चल गया है कि ट्रेनर आएगा उसकी कौन कौन सी चीज़ों के हमने बेहतरी की तरफ देखना है, ये बेहतरी वाली चीज़ों को उसको बताना है। तो तकरीबन आपको भी बता गया। एक का चीज़ थी ना ये समझने के हवाले से कुछ एक स्लाइड में था ना वो शुरू करता था पहले कौन का जिक्र ये ठीक है। इसमें क्या था कि हम पहले 5 सफ़ात को पढ़ रहे हैं और हम 5 सफ़ात में हम ये मज़ामीन पढ़ रहे हैं। इसमें मज़ामीन में जो है हिदायत, उसमें यह है कि हिदायत मुत्तक़ीन के लिए है, काफिरीन और मुनाफिकीन के लिए हिदायत नहीं है। लेकिन ये इसमें ये कॉन्सेप्ट इसमें इसी तरीके से कुरान की दावत कुरान की दावत को आप देखेंगे। फिर ये था ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ेंगे या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे। वो पहले इंसान है जिनको सबसे पहले क्या दी गई थी, हिदायत दी गई थी। ये बताना है कि हम पहले क्या लिखा हुआ है, पहले पारा को नहीं बल्कि पहले पारे के 5 सफ़ात को पढ़ें और 5 सफ़ात के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ें, ठीक है। बाकी माशाल्लाह बेहतरीन ना चाहिए। जबकि आपके साथ स्लाइड आएगी ये वाली मैं खुद भी कहूँगा, आप लोग नोट भी कर लेना। यहाँ पर आपने इसके बगैर पढ़ाना है, शायद मैंने भी ऐसे पढ़ाया होगा, आज मेरे ज़हन में खुद नहीं आ रहा है।
یہاں آپ نے زبانی پڑھانا اللہ کی تعریف ہدایت کی دعا متقین کی، اسی لیے ہدایت متقین کی صفات، ٹھیک ہے، زبانی پڑھا کے جب یہاں جائیں گے نا تب آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو باقی ماشاءاللہ بہت بہت بہترین ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے باقی سبھی لوگ بھی اس طریقے سے جی آپ لوگوں کی ایک آدھ اعلانات اور ہیں. سر کیا جلانا